اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ایسے لوگ ہو چکے ہیں کہ ہمیں دنیا کے معاملات کا تو سب کچھ ہی پتہ ہے، لیکن دین کے معاملات کا، اس دنیا کے بعد جو ہم نے جانا ہے قبر میں اور آخرت میں جو معاملات ہیں، ہمیں ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بالکل بھی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو کمپیوٹر سائنس میں بی ایس سی کروا دیے، ایم فل کروا دی، پی ایچ ڈی کروا دی، انہیں ایم بی بی ایس پڑھایا، انہیں یہ پڑھایا۔ اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں عقل مند کون کہے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دلوائی، کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے مجھے ایک بار 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیں، صرف زیادہ نہیں تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیں۔ ہمیں عقل مند کون کہے گا کہ جب ہمیں دفنایا جاتا ہے قبر پر، ہماری قبر پر سنگ مرمر کا پتھر کے اوپر جی ماشاءاللہ سے پہلا کلمہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، پورا کلمہ کے بعد 3 کل لکھی ہوئی ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، سب کچھ ہی درود شریف لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی پورا دین ہم وہاں پہ سنگ مرمر پہ لگوا دیتے ہیں۔ لیکن عقل مند ہمیں کون کہے گا کہ بھائی قرآن پاک تو اپنی قبر میں لے کے جانا چاہیے تھا تم وہ بھی اپنی قبر کے باہر چھوڑ آئے۔ جو چیز تمہیں اپنی قبر میں لے کر جانی چاہیے تھی، جو چیز تمہاری ضرورت تھی، سب چیزیں تم اپنے باہر چھوڑ کر گئے تھے، قرآن پاک تو اپنی قبر میں ساتھ تم نے لے کے جانا تھا، اپنے ساتھ جانا تھا تمہارے قرآن پاک نے، اور تم وہ بھی قبر کے باہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں کون عقل مند کہے گا؟ کون عقل مند کہے گا؟ یہ تو آج ہم لوگوں کا حال ہے۔ اور جی ہمارے یہاں پہ جب ماشاءاللہ سے ایک جو رسم چل چکی ہے وہ جی کہ جی آج ان کا 40واں ہے، آج ان کا صوم ہے، آج ان کا چلہ ہے، 19 سال ہو گیا جی ان کو، تو آپ اس پہ آج کل خوانی ہے۔ ہمارے کل خانے پہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، یہ بھی کہ جی میری طرف سے 50 قرآن پاک دی، میری طرف سے 100 قرآن پاک، میری طرف سے 500 لے لیں۔ ارے بھائی قیامت کرو جب اللہ پوچھیں گے، میں تیری نیکیوں کا حساب تو بعد میں کرتا ہوں، مجھے بتا تو نے قرآن پاک لیے کس سے تھے؟ وہ جو بندے کے تو نے 500 لکھوا دیتے، 1000 لکھوا دیتے، تو نے کہاں سے لیے تھے؟ خود پڑھے تھے تو نے؟ اس کا جواب ہم پہلے اللہ کو ہم نے دینا ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اور دیکھیں آج ہمارے کیا ہے جی، آج لوگ کرتے ہیں نا وہ جی ایسا ہے میرا ابا جی فوت ہو گئی ہیں تو نا ذرا آپ قرآن پاک دے دیں، کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہاں اگر تم نے کرنا ہے نا، صحیح طریقہ کیا ہے کہ بھائی جان میں تمہارے لیے نا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے تم سے ہدیہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے والد صاحب کو اس کا ثواب دے دیں گے، یہ چیز ہے۔ اب دیکھیے اب ہمارے ہاں کوئی لوگ فوت ہوتے ہیں، جب ہم ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ان کی اس کے لیے جاتے ہیں کہ جی ہم وہاں چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہے لوگوں نے یہ بھی فیشن بنا لی ہے، جاتے ہیں وہ جی اللہ کا بڑا اللہ معاف کرتے ہیں، بہت افسوس ہوا سن کے، یہ وہ بھائی جان یہ وہ۔ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بتائیں جا کر کہ میں آ گیا ہوں۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارا کیا ہے، اگر کسی کا والد صاحب فوت ہو جائے، کسی کے ہم گھر فوتگی پہ جائیں تو کیا کریں، ہم وہاں پہ جا کر بیٹھ جائیں کونے میں چپ ہو کر، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تم نے اس پر رحم کیا ہاتھ اٹھا کر، تمہارے ہاتھ پھیرنے منہ پہ پہلے جب تم اپنے ہاتھ نیچے کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہارے اوپر رحم کریں گے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، رحم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہے آج ہم لوگ فیشن کے لیے جاتے ہیں، اپنی رسم پوری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے جاتے ہیں، اور جاتے بھی کیا ہیں وہ جی ہاتھ اٹھا لو جی، ہاتھ اٹھا لو جی، ہاتھ اٹھا لو، 500 بندہ اس کو ملنے کے آیا، اس بیچارے کو تو ہاتھ رہ جائیں گے۔ یہ آج ہم لوگ کام کر رہے ہیں جی آج لوگوں۔ اب ایک بندے کا والد صاحب فوت ہوئے جی، تو کیا ہوا، وہ مولوی صاحب کے پاس آ گئے، کہتے جی میرے نا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ذرا قرآن پاک دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھے ہیں، اپنے شاگرد کو کہا الماری میں سے قرآن پاک اٹھا کر دے دیں۔ اس نے کہا نہیں جی وہ جو آپ نے قرآن پاک پڑھے نا وہ دے دیں۔ اس نے کہا جی ہم نے یہی والے قرآن پاک پڑھے ہیں، آپ یہ لے جائیں، اس والے سپارے لے جائیں۔ اس نے کہا نہیں جی وہ جو آپ نے پڑھے تھے نا، وہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے جی ہم نے یہی پڑھ کر رکھے ہوئے ہیں، یہی والے قرآن پاک ہیں، یہ لے جائیں۔ اس نے کہا نہیں جی وہ جو بخشتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ والد تمہارے فوت ہوئے ہیں میرے؟ کہتے جی میرے۔ دیکھا تم خود بخشو پڑھ کر، خود تم بڑھ کر بخشو، یہ ہمارا طرز عمل ہو گیا جی، ہم والد ہمارا فوت ہوا، رشتہ دار ہمارا فوت ہوا، لینے ہم کسی اور کے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے دے دو، ذرا ہم نے بخشوانے ہیں۔ اب ایک بندہ گیا جی مولوی صاحب کے پاس، وہ کہتا جی قرآن پاک دے دیں، وہ میرا ابا فوت ہو گیا اس کو بخشوانے ہیں۔ اچھا جی وہ کیا کہتا ہے جی کہ جی بھی 1 گھنٹہ پہلے میرا بندہ ہو کر گیا، میں نے اس کو بخش دیے،
وہ دے دیے ہیں، تو اچھا میں ایسے کرتا ہوں، میں دوسرے مولوی صاحب کو فون کیا جی، ہاں جی 570 لکھ لو جی، اچھا جی 570 لکھ لیے، وہ دوسری دفعہ مولوی صاحب نے کسی اور کو فون ملا رہے، اس نے بندے نے پوچھا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، کہتے وہ اسلام نہیں لینا، انہوں نے کہا بس جی ابا کو جنت پہنچانا ہے، جنت سے آگے نہیں پہنچانا۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، اللہ معاف کر دے، جہالت ہم لوگوں کی چیک کریں کہ بھائی اگر تم نے اپنے بندے کو بخشوانا ہے نا تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب تم اپنے بندے کو دفن کرنے سے پہلے غسل تم نے دے دیا، جب بندے کی فوت ہو چکا ہے تو اس وقت سے وہ جو ہم قرآن پاک کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اس بندے کے دفن ہونے سے پہلے اس کو 50,000 بار 70,000 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کی مغفرت کر دیں گے۔ اور جب ہم اپنے مردوں کو دفنا دیں تو وہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفناؤ تو اس طرح اس ٹائم تک وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کے سر پہ قرآن پاک ورد کرتے رہو جب تک تم ایک اون خرید کے لے کر آؤ، اس کو ذبح کرو، اس کے پیس بناؤ، بوٹیاں کرو چھوٹی چھوٹی اور تب اس کو بانٹو، اس ٹائم جتنا ٹائم اس میں لگے گا اس ٹائم تک تم اس کے وہاں پہ سر پہ کھڑے رہو میت کی، کیونکہ اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے جب تم اس کو دفناتے ہو۔ تو یہ طریقہ آج ہم لوگوں کے اللہ معاف کر دیا، آپ طرز عمل دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو دیکھیں آج ہم غلط رخ کی طرف ہم نکل چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔